برابر کے وہ شریک ہیں کہ جن کے پاس حق ہے، شریعت ہے، دین حنیف ہے، کتاب و سنت ہے، وہ اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ایک طرف دشمن کے وار، ایک طرف جواب دینے والے، لیکن جو جواب دے رہے ہیں وہ اسلام نہیں کچھ اور تو ہو سکتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں نہ تو کے اندر رب کا جو ہے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے مرتبے کو گرایا جائے، لوگوں کے مرتبے کو اونچا کیا جائے، اور جو کچھ کہا جائے، جو دل میں آئے وہ کہہ دیا جائے، اور وہ اسلام ہو؟ بھائیو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی بیٹی کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ زانی ہے، بری ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ لوگوں کے اس جھوٹے پراپوگنڈے کو رد کرنے کے لیے بیوی کو ہاف نکر پہنائے یا بیٹی کو، اور ماشاءاللہ کپڑوں سے بے نیاز کر کے، اور اس کو عجیب عجیب اداؤں اور سٹائل میں بازار میں لا کے کہے لے او تے ایویں بھونک دے نے، میری تے کڑی ایڈی سونی ہے، تے بھلا کوئی کریکٹر چ ہے کچھ دیکھ لو، اور وہ وہاں کھڑی سب کچھ جو ہے اس کی شکل پیش کر رہا ہو، تو کیا وہ اس کا دفاع ہوگا لڑکی کا؟ وہ دفاع نہیں ہے۔ ایک طرف اسلام پہ اعتراض اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں جو مدینے والے مصطفیٰ کا تھا۔ جن کے پاس مدینے والے مصطفیٰ کا دین ہے وہ اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ یہ تصویر کا مسئلہ ہے۔ بھائیو اب اگر کوئی شخص اس کی بیٹی پہ الزام لگے کہ یہ بری ہے، یہ بدکارہ ہے، یہ فلاں ہے، اور کیا کرے؟ ایک شخص اس لیے چپ بیٹھا رہے یار میں نے اگر اس کا دفاع کیا بتایا، حق بات بتائی، تو یہ غیبت ہوگی، غیبت اسلام میں حرام ہے، میں لہٰذا کسی کو صفائی دینے کے لیے ضروری نہیں، میں نہیں دیتا کیونکہ غیبت حرام ہے، میں کہوں گا یہ غلط بول رہا ہے تو یہ ہوگا۔ تو بھائیو اس نے دین حنیف کی، شریعت کی اصل روح کو نہیں سمجھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ دیکھیے سور کا گوشت حرام ہے، پوری ملت اسلامیہ متفق کے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب انسان موت اور حیات کی کشمکش میں ہو تو اس کے لیے اتنا لے لینا جائز ہے کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ آج اسلام اپنی اصل شکل جو ہے اس کی موت وہ واقع ہو رہی ہے۔ کافر اسے دہشت گرد کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ کا دین کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے غلط طریقوں سے پیش کر رہا ہے، دقیانوس پیش کر رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، جو اس کی شکل وہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ صرف سر مارنے اور اس طرح کے انداز کو دین سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ چپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ تصویر حرام ہے۔ بھائیو تصویر کو حرام رہنے دو جیسے مصطفیٰ نے کہا، لیکن دشمن کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، اس کے مقابلے میں ویسا جو ہے مقابلہ کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی میڈیا سے جواب آئے، کیونکہ میڈیا گھر گھر میں ہے، مولوی کی بات سننے کے لیے کوئی آتا ہے۔ اب دنیا وہی دین سمجھتی ہے جو ان کے گھر میں ہے، جو پریچر آ رہا ہے، جو عیسائی آ رہا ہے، جو یہودی آ رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ویسے ہی اسلام کا زبردست طریقے سے وہ اصل شکل پیش کی جائے، مصطفیٰ کا اصل چہرہ پیش کیا جائے، اسوہ رسول پیش کیا جائے۔ اس کے لیے اگر اتنی ضرورت پڑے تو اس کو لے لیا جائے، تصویر کو حلال نہ کیا جائے، وہ حرام ہے، لیکن ہم اس کو دین کے احیاء کے لیے، جواب کے لیے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ فلسفے کے بہت خلاف ہیں، فلسفے کے منطق کے بڑے خلاف ہیں، لیکن جب دشمن نے، جہمیہ نے، معطلہ نے، اور اسی طرح باقی لوگوں نے فلسفے کو استعمال کیا، منطق کو استعمال کیا، تو انہوں نے ان کا جواب اور رد بھی منطق کی زبان میں دیا، جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات یہ ہمارے سلف کا ہے، اور اسی طرح الضرورت تقدر بقدرہا کا بھی یہ اصول ہے۔ اس لیے جواز کی حد تک کہ جہاں میڈیا پہ اسلام کی اصل شکل کو پیش کرنا، جو آج بہت بڑی ضرورت ہے، 10 سال کے بعد شاید ہم اس ضرورت کو محسوس کریں اور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جن ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن تصویر کو یہ نہ کہیں جی حلال ہے، مولوی حلال ہون دا فتویٰ دے گیا، درست ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اے اللہ تو توفیق دینے والا ہے، ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ رات کے ان لمحات میں التجا ہے، یہ بندے سوالی بن کے تیرے دروازے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ اگرچہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جائے، لیکن اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہاں تم کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، سیاہ چہروں کو نہ دیکھ. اللہ تو اپنی رحمت کے سمندر کو دیکھ. اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے. اللہ جنہوں نے یہ میوہ نہیں چکھا اللہ ان کو اس میوے کا مزہ چکھا دے. اللہ جنہیں تو نے اولادوں سے نوازا ہے نافرمان ہیں، اللہ والدین کی پگڑی انہوں نے لوگوں کے قدموں میں ڈال دی ہے، اللہ ان کو نیک بنا دے. اے اللہ دنیا